الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے اور ہمارے سینوں کو اپنے علم اور محبت سے منور فرما دے۔ دین بڑی دولت ہے، یہ تمام دولتیں دیتی ہے، اس جیسی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا اللہ ہے، اللہ کی طرح کا کوئی اور اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں ہے، ماں کے علاوہ کوئی عورت ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہیں وہ باتیں اپنی جگہ پر، یہ بڑی باتیں ہیں، اور جو ان کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر کرتا ہے بڑا بدبخت ہوتا ہے، سیاہ بخت ہوتا ہے، دنیا آخرت کا مارا ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے بندے نے کسی کو عارضی زندگی اور عارضی زندگی کو ابدی زندگی دینا ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیتے تو یہ وہ ہوتا ہے جسے دنیا اور دنیا والوں نے مارا ہوتا ہے، اور جسے دنیا والے مار دیں تو یہ مارنے والا اگر پکڑا جائے تو اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور یہ مرنے والا بیچارہ بے تقدیر مرتا ہے، ضائع برباد کسی کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے۔ اس نے بڑا کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن قاتل اسے ظلم کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے۔ بات بڑی اہم ہے جو عاجز بتانے لگا ہے، یہ میرے لیے بھی اہم ہے، آپ کے لیے بھی اہم ہے، یہ مولوی صاحب کے لیے، پیر صاحب کے لیے، سید صاحب کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک ہی جیسی اہم ہے۔ اس کی اہمیت میں ذرا بھی فرق نہیں آتا، اور جو یہ نہیں جانتا وہ اس کی اہمیت کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کی اہمیت ہی بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ اہم ہی نہیں رہ جاتا، بڑے سے بڑا ہو کر وہ چھوٹوں میں بھی شمار نہیں کیا جاتا۔ اس لیے یہ میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دو باتیں ہم میں موجود ہوں، ایک ہم میں نیکی موجود ہو اور دوسری چیز ہم میں محبت موجود ہو۔ امی ابا، اللہ کا بندہ، پیر مرشد سید، نبی رسول، اللہ، یہ ہیں وہ جو یہ چیز ایک رکھتے ہیں۔
ان میں نیکی بھی موجود ہے اور وہ محبت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو گے، ان کی تابعداری کرو گے، تو میں اللہ تم سے محبت کروں گا، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور جب ہم نیکی کریں گے، اس نیکی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محبت دے گا، تو جس کے ساتھ ہماری محبت ہوگی، جیسے ہی دنیا سے جائیں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ آج اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، کل ہم اللہ کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دو چیزیں کسی کو حاصل نہیں، نبی کا بیٹا ہو، رسول کی بیٹی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ فرشتوں کا امام ہو، سید اعلیٰ مقام ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے اس نے ضائع برباد کر دی ہیں کہ وہ خود پہلے ضائع برباد ہوا ہے، ورنہ اس کا یہ مقام ضائع برباد نہ ہوتا۔ اس نے نیکی نہیں جانی، اس نے محبت نہیں جانی۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جب عارضی زندگی میں اللہ پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کا بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کسی سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بزرگ ہستیاں جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور جب ہم بزرگ ہستیاں، اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، ماں باپ ہیں، بیوی کے لیے شوہر ہے، شوہر کے لیے آل اولاد اور بیوی ہے، یہ محبت کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ساتھ ہے جو حقیقت رحمت محبت رکھتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، سارا کچھ وہ وہی رکھتا ہے جو جس کے ساتھ وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ پہلی بات جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ کی محبت ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی وہ نیکی ہوتی ہے، اس نے نیکی کی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہماری محبت ہے، اور ہم نے اللہ سے، اللہ کے بندے سے، اپنے ماں باپ سے محبت کی ہوتی ہے۔ اللہ محبت میں ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اب محبت میں کہ ہم نے محبت کی ہوتی ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ، یا نیکی نہیں ہوتی۔ محبت کرنے والا نیک ہوتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے، اور جو محبت کرنے والا نیک نہیں ہوتا، قسم خدا کی سچی بات ہے، وہ تو محبت کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، محبت وہ کیسے کرے گا؟ نیکی کرنے والا ہے جو محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جس نے نیکی یہی نہیں جانی ہوتی وہ محبت کو کیسے جان سکتا ہے؟ اس کی مثال ہے، زندہ مثال دیتا ہوں۔ عبادت
میں ایک حکمی عبادت ہے اور عبادت میں ایک ایمانی عبادت ہے۔ ایمانی عبادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے بندے پر ایمان لایا جائے۔ جو ایمانی عبادت نہیں رکھتا، اللہ اور اللہ کے بندے پر ایمان نہیں لاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، یہ ایمانی عبادت نہ رکھنے والا حکمی عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوتا کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ وہ تو کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کر بھی لیتا ہے تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس پہ منہ پر ماری جاتی ہے کہ اب تو شیطان ہو گیا ہے، اے شیطان لعین، اب تیری کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی نیکی نہیں کرتا، وہ نیک بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ اسے محبت بھی نہیں کرتا۔ جس طرح حبی ایمان لانا محبت میں داخل کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اسی طرح جب تک کوئی نیکی نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ نیکی کا جاننا بھی ضروری ہے اور محبت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ہم نے ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے لایا ہے، حالانکہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نہیں آتا۔ لَن يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ دلوں میں داخل ہوتا ہے تو ان کے تو دلوں میں، سینوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ زبان پر آ بھی جائے تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کدھر ملتا ہے بندے کو؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ ایک دن کی زندگی جو ہے 100 سالہ زندگی سے اونچی ہوتی ہے، گیدڑ کی طرح قیامت تک کوئی جیتا رہے، زیادہ سے زیادہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ عارضی زندہ ہے، شیطان کا رفیق ہے، شیطان کا دوست ہے۔ شیطان بھی تو قیامت تک جیتا ہے نا۔ مرد مومن ہوتا ہے جو آتا ہے ایک لمحے کے لیے زندہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر، اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اس نے جس کے ساتھ محبت کی ہے اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ یہ اللہ نبی سے محبت کرتا، اس کے ساتھ جو ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے، اللہ کے بندے نے اس سے محبت کی ہے کہ اللہ اور اللہ کا بندہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے وہ ساتھ۔ نیکی اس نے جانی ہے جس نے نیکی کی ہے، اور جو نیکی کرتا ہے اور نیکی نہیں جانتا وہ نیکی کیسے کرے گا؟ یہی تو وہ کلمہ ہے جو نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو منافق نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان مومن کا بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ 100 سالہ زندگی گزارنے والا بزدلی کی زندگی گزارتا ہے تو بس ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، دنیا سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتا، دنیا سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا نیکی کرنا ہے۔ پوری زندگی گزاری ہے، کہا یہی ہے
کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ بھی کہیں گے، عاجز بھی کہے گا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن پیر صاحب، سید صاحب، اعلیٰ مقام رکھنے والے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، یہ سارا کچھ جو تو کہتا ہے ہمیں یہ بھی تو بتا دینا کہ نیکی ہے کیا۔ یہ 100 سالہ زندگی سے جو ایک دن کی زندگی ہے وہ بہتر ہے، وہ ہے کیا، یہ بھی تو بتا دینا۔ وہ کرتا ہوگا تو بتائے گا نا، جب کرتا ہی نہیں ہے وہ کیسے بتائے گا؟ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جس نے اس بات کو جانا ہے کہ ڈرو اللہ پروردگار کے حکم کو نہ ماننے سے۔ اب جب کوئی اللہ پروردگار کے حکم کو نہ ماننے سے ڈرتا ہے تو ہر ایک کا وہ حکم جو اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے وہ بھی مانتا ہے۔ امی سے بھی ڈرتا ہے، ابو سے بھی ڈرتا ہے، بہن سے بھی ڈرتا ہے، بھائی سے بھی ڈرتا ہے، پوری دنیا سے یہ ڈرتا ہے، لیکن ڈرتا کس سے ہے؟ اللہ کا حکم چھوڑنے سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ کا حکم چھوڑنے سے نہیں ڈرتا وہ پوری دنیا سے اس لیے ڈرتا ہے کہ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے تھا۔ اب یہ 100 سالہ زندگی تو گزارتا ہے لیکن ہوتا پورا شیطان ہے۔ یہ تو مزہ آیا ڈر کا کہ قانون نافذ کرنے والا کوئی کافر مشرک کھڑا ہے، ہمیں کیا اہلکار کون ہے کون نہیں ہے، ہم نے تو قانون پر عمل کرنا ہے نا، قانون کو نہیں توڑنا۔ اب کھڑا وہ ہے لیکن ہم ڈر کس سے رہے؟ قانون شکنی کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ قانون کو نافذ رکھو۔ کس سے ڈرے ہم اللہ کے حکم کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں، اب اللہ سے ڈریں۔ جو اتنی سی بات نہیں جانتا وہ ہر ایک سے ڈرتا پھر رہا ہے، قیامت تک بھی جی لے گا تو کیا جینے کا مزہ آیا۔ یہ وہ بات ہے جس بات سے آپ یہ بات جان جاؤ گے کہ عارضی زندگی ابدی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ جو عارضی زندگی میں نیکی کرنا نہیں جانتا، قسم خدا کی، وہ ابدی زندگی کا سانس تک محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے کوئی ولی اللہ نہیں ہو جاتا، مسلمان ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہو جاتا، مسلمان ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مسلمان اسے کس نے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے، ادھر ادھر نے مسلمان کیا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو مسلمان کرتا ہے، اللہ کا بندہ کسی کو مسلمان کرتا ہے تو اسے نیک بنا رہا ہوتا ہے، وہ نیک میں ایک ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ پھر کسی کا نہیں رہ جاتا، وہ اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے وہ اپنی ایک ماں کا ہوتا ہے، دوسری ماں کا نہیں وہ ہو سکتا۔ یہ جو ہے نا، ہو نہیں سکتا۔ اگر جھوٹ بول کے ہو جائے تو کوئی روک لے گا اسے؟ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا مومن بندہ ہے جسے اللہ کے بندے نے ایک بنا دیا ہے، اللہ کا بندہ بنا دیا ہے۔ اللہ کا بندہ ہو کے وہ کسی اور کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب کس سے ڈرا ہے وہ؟ اللہ کا حکم توڑنے سے ڈرا ہے۔ شیطان کس سے نہیں ڈرا تھا؟ اللہ کا حکم توڑنے سے نہیں ڈرا تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب وہ 100 سالہ زندگی کیا، قیامت تک زندہ ہے، لیکن یہ گیدڑوں سے بھی بدتر زندگی ہے کہ جس میں بندہ بہادر ہی نہیں ہے۔ اور بہادری تو تیری یہ ہے کہ کسی سے نہ ڈر، جو تو نے کہہ دیا ہے بس اس پر قائم ہو جا۔ اچھا بادشاہ، اچھا بادشاہ روزانہ جو کہتا ہے، کوئی دوسرا آ جاتا ہے، آ کے چپیڑ مار کے کہتا ہے جا میں نہیں تیرا کہنا مانتا۔ اے بادشاہ،
وہ کتا ایک تھا جو رنگیلا تھا، اسے غازی علم الدین نے جہنم حاصل کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ رنگیلا بادشاہ ہے۔ پہلی بار یہ جان لو کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری ان کے ساتھ محبت ہو جائے، پھر دیکھنا تم نیکی کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر ہماری اور آپ کی اللہ کے بندے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے؟ نیکی نہیں بندہ کر سکتا۔ نیکی کرنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے، ان دونوں میں ہم نے فرق نہیں جانا۔ ہم یہ بے تمیزیں ہیں، بے فرقے ہیں، بے ادب ہیں، اور یہ با ادب جو ہوتا ہے اس کی نیکی اللہ قبول کرتا ہے، اس کا عمل صالح اللہ قبول کرتا ہے، اور جو نیکی نہیں کرتا، بے ادبی کرتا ہے، نیکی تو پہلے جو اس نے کی ہوتی ہے وہ اس کی نیکی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نیکی نہیں ہوتی کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہوتی ہے، وہ اس کے امی ابا نے، اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اللہ نے نہیں کلمہ، اللہ کے بندے نے نہیں کلمہ پڑھایا ہوتا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہا گیا ہے کہ تمہارے اعمال غارت کر دیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کبھی بھی گیا کہ اعمالکم صالحہ، تمہارے اعمال صالحہ غارت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تو تمہارا اللہ اعمال صالحہ تم سے دیکھنا چاہتا ہوں، غارت تھوڑی کرنا چاہتا ہوں۔ مت جب ماری جاتی ہے نا، بندہ الف بے نہیں پڑھتا، کہتا میں نے پی آئی ڈی کرنی ہے، مت نہیں ماری گئی، پی آئی ڈی ہو جائے گی الف بے کے بغیر؟ جو پی آئی ڈی کروانے والی چیز ہے وہ تو تیرے پاس ہے نہیں، ہاں پی آئی ڈی کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، تیرے منہ پر لوگ تھوکیں گے، کوئی شاباش آفرین نہیں کہے گا۔ آئیے پہلے بات یہ جانیں کہ نیکی کرنا کیا ہے۔ نیکی کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نیکی نہیں نہ کرتا اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے، اللہ کا بندہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ ماں باپ جو اس سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ محبت نہیں جو اللہ پروردگار کے لیے کی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال اللہ نے زندہ اس لیے دی کہ تاکہ تیری میری مثال جو ہے وہ جھٹلائی جاتی ہے، اللہ کی مثال زندہ ہوتی ہے، نبی رسول کی مثال زندہ ہوتی ہے، اسے کوئی جھٹلا کر گھر بھی چلا جائے اور وہاں جا کے اس کو ماننا پڑتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ تو جھٹلا کے چلا گیا، کیا ہو گیا؟ تیرے جھٹلانے سے کیا ہو جائے گا؟ زندہ مثال ہوتی ہے، اور زندہ مثال دینے والا اللہ کا بندہ اور اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام یہ تیرے جیسے عمل نہیں کرتا، یہ وہ نیکی نہیں کرتا جو نیکی ہے۔ پہلے سب سے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والا کیسے نیکی کرتا ہے۔ نیکی میں سب سے پہلے ایمان جو اللہ نے رکھا ہے وہ ہے حبی ایمان، ایمان محبت والا، جو کہ اللہ کی ذات، اللہ کے بندے کی ذات پر ایمان لانا ہوتا ہے، ماں کو ماں ماننا ہوتا ہے، جو ہے اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے بغیر نہ نماز کوئی پڑھ سکتا ہے، اس کے بغیر نہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے بغیر نہ کوئی حج کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ پروردگار نے یہ سارا کچھ دیا ہے، اس کے بغیر بندہ جی تک نہیں سکتا۔ کتنا جی نہیں سکتا؟ ایک سانس تک نہیں جی سکتا اگر وہ سانس نہ دیتا ہو۔ روکو نا سانس کو، روکو۔ اگر تو کچھ کر سکتا ہے نا، مشرق سے وہ سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے کیا نکالے گا؟ چھوڑ اس لمبی بات کو، تو ایک سانس کو روک کے دکھا۔ تیری آنکھیں باہر نہ آ جائیں تو بات ہوئی نا، تیرا دماغ جو ہے وہ پھٹ نہ جائے تو بات ہوئی نا،
تیرا دل رک نہ جائے تو بات ہوئی نا. بہت کچھ ہے آگے بتانے کو. ایک سانس تو روک کے دکھا. اللہ اللہ ہے. اللہ کا بندہ ہے کہ وہ تعلیم دیتا ہے, تزکیہ دیتا ہے, وہ صفائی دیتا ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. امی کے بغیر بچہ باہر آ کے زندہ نہیں رہ سکتا. تیری مت ماری گئی ہے, تو بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھتا. چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو کہ تعلیم ہے وہ کیسے تو جان سکتا ہے. الب پڑھتا نہیں ہے جو کہ الب عام ہے, PhD کرنا چاہتا ہے. دھوکہ نہیں ہے. شیطان لعنتی کتا ایک اللہ کا حکم تو مانتا نہیں ہے, اس کے وہ قابل نہیں, اس کو توفیق نہیں ہے. بتا کیا رہا ہے, میں ہوں نیک. لعنت. یہ ہے وہ پہلی بات. حبی ایمان ہونا چاہیے. حبی ایمان میں عبادت کی جا سکتی ہے. اگر حبی ایمان اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے, اللہ کے بندے پر ایمان نہیں ہے, تو شیطان کو تو پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ پروردگار کو پتہ ہے. شیطان اگر اللہ کا حکم مانتا تو اللہ کو پتہ ہے, اللہ اسے بتا دیتا. اللہ کے بندے کو پتہ ہے, اللہ کا بندہ بتا دیتا. اس لیے پہلے ایمان جو ہے وہ محبت والا ہے کہ ذات پر ایمان لاؤ, اللہ اور اللہ کے بندے پر. اب کوئی اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے, اللہ پر ایمان لاتا ہے, تو اللہ کا بندہ اسے بتاتا ہے کہ حکمی ایمان یہ ہے کہ میں جو تجھے حکم دوں کرنے کا اسے کرو, اور جسے منع کروں اس سے باز آ جاؤ. یہ ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب کوئی نیکی کرتا ہے, نبی رسول کی اتباع کرتا ہے, اللہ نبی جو فرماتے ہیں اسے لے لیتا ہے, اور جسے منع کرتے ہیں اسے باز آ جاتا ہے, تو یہ حبی ایمان کی وجہ سے ہوا ہے. یہ اللہ پر, اللہ کے بندے پر ایمان لایا ہے. اب کیا کرتا ہے, اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے, تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس نے کیا کیا ہے, اس نے نیکی کی ہے, اور اللہ پروردگار نے اس کے ساتھ محبت کی ہے. یہ گال لب گئی. اور جو نیکی نہیں کرتا وہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. نیکی جب کی جاتی ہے تو نیکی میں ایمان ہونا چاہیے, حبی ایمان. نیکی میں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے. 2, نیکی میں جان مال جو ہے, اولاد جو ہے, سارا کچھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں, یہ اتباع کے اندر خرچ کرنا چاہیے, اس کے علاوہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے نیکی کرنے والا کہ عارضی زندگی اس نے, اپنی جان اور اپنا مال اس نے, اپنی ہر چیز اس نے نبی رسول کی اتباع میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیکی میں خرچ کر دیے. یہ ہے نیکی. یہ کیا, اللہ کی راہ. کیا کرو, اپنی جان اور اپنے مال کو کس میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ ہے نیکی میں خرچ کرنا, محبت میں یہ خرچ کرنا نہیں. اللہ حبی اور ہے. پہلے نیکی میں اللہ کی محبت, اللہ کے بندے کی محبت تو لے لے یار. پہلے الب تو پڑھ لے یار. کیا کن باتوں میں پڑ گیا ہے. پہلے یہ عارضی زندگی جو ہے یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے نا, پھر ابدی زندگی وہ دیں گے کہ جسے اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جائے. کیا کرنا ہے اب اللہ اور اللہ کے رسول, اللہ کے بندے نے, کہ انہیں ابدی زندگی عطا کرنی ہے. عارضی زندگی میں نیکی کرتا ہوں, وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور ابدی زندگی میں محبت کرتا ہوں اور وہ مجھے اپنی محبت میں قبولیت دیتے ہیں, قبول فرما لیتے ہیں. قبولیت کا پتہ ہی نہیں ہے, محبت کا پتہ ہی نہیں ہے, خدمت کا پتہ ہی نہیں ہے, ہدیے کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ کس میں جا کے کرتا ہے. جیسے نیکی کرنا ایمان میں ہے, نیکی کرنا
اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، نیکی کرنا عارضی زندگی میں ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی نیکی۔ یہ تین چیزیں ضروری ہیں، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ نیکی کرنا تو جانتا نہیں ہے، کیا کر رہا ہے؟ محبت کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ محبت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے اللہ کی اور اللہ کے بندے کی، اور ہدیہ دے رہا ہے اللہ کو اور اللہ کے بندے کو۔ مت نہیں تیری ماری گئی، تیرے ہدیے، تیری خدمتیں، تیری یہ محبتیں، کھوتے کھانے یہ تو ہیں ہی نہیں جب تک تو نیکی کرنا نہیں جان جانتا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم الی المشرق والمغرب، تو نے یہ نیکی سمجھی ہے کہ میں یہ بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، میں محبت کر رہا ہوں اللہ سے، کھلا تیری محبت پر۔ میں خدمت کر رہا ہوں اللہ کی، کھلا تیری خدمت پر۔ میں ہدیہ دے رہا ہوں اللہ کو، کھلا تیرے ہدیے پر، تجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے جیسے ہی شیطان آ کے سے گمراہ کرتا ہے نا، فوراً اپنے سائیں جی کو چھوڑ کے وہ جاتا ہے۔ حالانکہ جیسے ہی وہ شیطان آ کے کہتا ہے اللہ کو چھوڑ دے، نبی رسول کو چھوڑ دے، اپنے ماں اور باپ کو چھوڑ دے، اپنے سائیں جی کو چھوڑ دے، اسی وقت اس کو چھوڑنا فرض ہوتا ہے۔ پتہ ہو تو ان باتوں کا پتہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ تو کسی کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ مرزا غلام جب آ جاتا ہے تو ساری باتیں کرتا ہے، ساری باتیں سنتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے سننے پر، لعنت ہے ایسا کرنے پر۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ اللہ، نبی، رسول، سائیں جی، اللہ کے بندے جتنے بھی آئے ہیں ان کو جھٹلا رہا ہے، فوراً اس کو چھوڑنا، اس پر لعنت بھیجنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا پتہ ہے ان باتوں کا؟ اس سے تو یہ نہیں بیچارے کو پتہ ہوتا، یہ تو ماں کو، ماں کہہ دیتا تو میری ماں ہی نہیں ہے، بیوی کو ماں کہہ دیتا لے کر گل۔ مت ماری ہوئی ہے، مت ماری مینٹل کیس کو کدھر چھوڑا جا سکتا ہے؟ یا دنیا کے مینٹل ہاسپیٹل میں، یا اللہ کا جو مینٹل ہاسپیٹل جہنم بنایا ہے اس کے لیے کہ جا دفعہ ہو، تو جدھر جانا چاہتا ہے چلا جا، چھوڑ کے تو پہلے ہی جا رہا ہوتا ہے۔ ان باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ کان کھڑے ہو جائیں کہ میرے پاس اللہ کا دوست آیا ہے یا میرے پاس میرا دشمن اور اللہ کا دشمن آیا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ میرا تو دشمن ہے یا تمہارا بھی دشمن ہے نا۔ پتہ ہی نہیں لگا کیا کہا اللہ نے، پتہ کتنا دن لگ جائے۔ تو یہ تو اپنے پتہ ہی کافی ہیں۔ ادھر بالٹی بھری پڑی ہے، اب پانی دوسرا جو پڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جو پہلا پانی جب تک گر نہیں جائے گا باہر، پتہ نہیں کون سا گرا، پہلا پانی جب گر نہیں جائے گا باہر، دوسرا پانی تو اس میں آ ہی نہیں سکتا، سما ہی نہیں سکتا۔ نیکی کرنا پہلے ضروری ہے، نیکی ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ حب ایمان ہو، حب ایمان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آ جائے، ورنہ حکمی ایمان کیسے کامل ہوگا؟ حکمی ایمان کا کیا پتہ چلے گا کہ کس کس پر ایمان لانا ہے اور کیا کیا ایمان لانا ہے؟ حکمی ایمان جب اتباع نبی میں ملے گا تو ان کا حکم ماننا فرض ہو جائے گا، اور جسے منع کیا اسے بچنا بھی فرض ہو جائے گا۔ اب یحببکم اللہ، وہ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اب جب وہ محبت کرے گا تو اس نے کیا کیا؟ ہماری نیکی کو قبولیت بخشی ہے۔ یہ ہے اس کا احسان، اور یہ ہے ہمارا اپنے اوپر احسان کہ ہم نبی رسول کے غلام ہیں، اپنے پر احسان کرتے ہیں، اور اللہ پروردگار اور اللہ کا بندہ وہ ہم پر احسان کرتا ہے۔ یہ نبی رسول اللہ کے بندے کا عمل حسنہ ہے کہ وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں تزکیہ دیتا ہے، یہ اس کا عمل ہے صالح، اور ہمارا لینا جو ہے یہ صالح ہے۔ جب تک محبت میں کوئی داخل نہیں ہو جاتا اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ محبت کرنا ہے اور محبت کروانا ہے۔ یہ محبت کرنے والا محبت کرواتا ہے۔ فرمایا تم مجھے جھوٹا نہ کروانا مسلمانوں میں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ کہا حضور مسلمان ہو کے آپ کو کیسے جھوٹا کرے گا؟ فرمایا تم وہ بات اسے بتا دو جو اس کے سمجھ میں نہ آتی ہو، سے مراد وہ بات کر دو اور جس میں وہ انکار کر دے۔ محبت کرنے والا محبت کرواتا ہے۔
خدمت کرنے والا خدمت کرواتا ہے، تحفہ دینے والا تحفہ قبول کرتا ہے۔ کہیں قبولیت جو ہے یہ اللہ کے حضور محبت ہے، اور کہیں قبولیت دینا یہ اللہ کے حضور محبت ہے۔ کہیں خدمت کرنا یہ اللہ کے حضور قبولیت ہے، اور کہیں خدمت کروانا یہ اللہ کے حضور خدمت ہے، محبت ہے۔ ہم نے ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہوا ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اور جسے شرم حیا نہ آتی ہو فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر وہ جو چاہے کرے، وہ کون سا اللہ کا بندہ ہوتا ہے؟ شیطان ہے یا شیطان کا پیروکار ہے؟ جب اس نے اللہ کا حکم ہی چھوڑ دیا ہے، اب شرم حیا کیسے آئے گی؟ اب لانتی جتنی نافرمانیاں کرنی کرتا چلا جائے، ایک کام اس نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اب جب ماں کو ماں نہیں مانا، بیوی کو بیوی نہیں مانا، بیوی کو جو اب اس نے ماں کہہ دیا، اب کیا رہ گیا اس کے پاس؟ کیا رہ گیا؟ آئیے اب محبت کی طرف آتے ہیں۔ نیکی کرنا یہاں ہے۔ جس نے نیکی نہیں کی اس نے اپنی عارضی زندگی کو ابدی زندگی کی طرف نہیں موڑا، اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوا۔ جتنی نمازیں پڑھتا ہے یہ اس پر لعنت ہوتی ہیں، نہ خانہ کعبہ سے منہ پھیر سکتا ہے اور نہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اب نیکی کرنے والا جو ہے محبت میں داخل ہوتا ہے، جس سے اللہ پھر محبت کرتا ہے، اللہ کا بندہ محبت کرتا ہے۔ جب وہ محبت میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے محبت جو کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ان سے محبت کی جاتی۔ تو نے تو محبت ہی نہیں کی، محبت کیسے ہوگی تیری؟ بدتمیز آدمی۔ محبت جب بھی کی جاتی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، میاں کے ساتھ، اور میاں کا سب کے ساتھ جو اقربا ہیں، کس میں کی جاتی ہے؟ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی اللہ سے محبت، نبی رسول نے جو نمونہ ہمیں دیا اتباع النبی کا، اس میں محبت کی ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی محبت کن سے کی ہے؟ جو نبی رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ جب اللہ نبی اللہ کا بندہ محبت اس طرح کرتا ہے، ہم غیر کی طرح محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ غیر تو شیطان ہے، پاگل نہیں ہو گیا بندہ؟ جب بھی ان سے محبت کرے کس میں کرے گا؟ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کرے گا۔ اب آئیے، اتباع دینے والا جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اس سے محبت کیسے کرنی ہے؟ نبی رسول کی اتباع میں کرنی ہے، ان کے سامنے بے ادبی نہیں کرنی۔ اب دونوں میں فرق ہو گیا ہے۔ استاد نماز پڑھائے گا اور شاگرد نماز پڑھے گا، یہ محبت ہے۔ استاد روزہ رکھوائے گا اور شاگرد روزہ رکھے گا، یہ تعلیم ہے، یہ تزکیہ ہے۔ اسی طرح یہ نیکی کرنے والا نیکی کرے گا اور اللہ کا بندہ اسے نیکی کروائے گا، یہ یاد رکھنا۔ اور جدھر یہ فرق مٹ گیا کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اب نیکی کرے، نہیں وہ نیکی نہیں کرے گا، نیکی کروائے گا، اور مقتدی جو ہے وہ نیکی کرے گا، پھر اللہ اس سے محبت کرے گا، اور یہ نیکی کروانے والا جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس سے بھی محبت کرے گا۔ اس نے مقتدی نے کیا کیا؟ نیکی کی ہے، اور اللہ کے بندے نے پتہ کیا کیا ہے؟ محبت کی ہے۔ یہ نبی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی رسولوں کے نائبین اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ماں اور باپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہیں، جو نیکیاں کرواتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ نیکی کرواتا ہے، اور جب نیکی کرنے والا اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے تو قبول اس کی کر لیتے ہیں، ورنہ قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس نے فتح بیونی کے اندر تو نیکی نہیں کی ہوتی۔ اب
یہ نیکی کروانے والا اللہ کا بندہ ہے، اور جب وہ نیکی پھر اللہ کے بندے کے ساتھ آ کر کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ اللہ کے بندے اس کی محبت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب خدمت کرتا ہے تو آ کے اللہ کے بندے کے پاس، تو اللہ کا بندہ اس کی خدمت قبول کر لیتا ہے۔ جب ہدیہ تحفہ دیتے ہیں تو اس کے ہدیے تحفے کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر یہ قبول نہ کریں تو جان لینا، قبول نہ اگر کریں تو جان لینا کہ تو جو محبت پیش کر رہا ہے، تو جو خدمت پیش کر رہا ہے، جو تو ہدیے تحفے پیش کر رہا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ شیطانی تحفے ہیں، یہ شیطانی خدمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ نماز تو تجھے اس نے پڑھانی تھی، تو آ گیا اس کو نماز پڑھانے کے لیے، مت ماری جاتی ہے۔ ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ باطنی کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ الب پڑھا کے پھر پی ایچ ڈی کراتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس نے محبت میں ہی سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اس کو ہر کوئی نہیں جانتا، وہ اس کی تعلیم کرتے کرتے، تزکیہ کرتے کرتے، یہاں کی نیکی آخری لمحے پر مکمل ہوتی ہے، وہ اسے نیکی میں لے آتا ہے، پھر وہ نیکی جب کرتا ہے تو وہ نیکی اللہ کو، اللہ کے بندے کو، سائیں جی کو، ماں باپ کو، سب کو جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ قبولیت جب تک ان سے نہ مل جائے، کدھر محبت ہے، کدھر خدمت ہے، کدھر ہدیہ ہے، کدھر تحفہ ہے۔ اللہ نے تو اب کے معاملے میں اسے یہ شاگرد تحفے میں دیا ہوتا ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام تحفے میں دیا ہوتا ہے، یہ ماں ہاجرہ تحفے میں دی ہوتی ہے۔ وہ یہاں خدمت میں، محبت میں، ہدیے میں تو آ کے یہ سارے کے سارے اللہ حبی ہی، اللہ کی محبت میں ہدیے بنتے۔ وہ خود ہدیہ ہوا نا، وہ خود خادم ہوا نا، وہ خود محبت کرنے والا ہوا نا، سبحان اللہ۔ اس کی چیز جو ہے وہ محبت کرے گی جو بے جان ہے۔ جب کسی کی مت ماری جاتی ہے، پھر جو وہ مرتا ہے نا، نیکی میں نہیں مرتا۔ یہ نیکی میں مرنے والا جسے اللہ کے بندے نے مارا ہوتا ہے، نیکی میں، تعلیم تزکیہ میں مارا ہوتا ہے، اب جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، یہ زندہ ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی دنیا میں زندہ ہو، منافق ہو، وہ زندہ ہو کر مردہ ہوتا ہے، کافر مشرک ہو، وہ زندہ ہو کے مردہ ہوتا ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو مردوں میں جاتا ہے کہ اس نے مردوں کے ساتھ زندہ ہو کر محبت کی ہوتی ہے۔ اس نے کب اللہ نبی رسول کے ساتھ، زندوں کے ساتھ محبت کی ہوتی ہے؟ یہ مرنے والا جو ہے، زندہ بھی ہو تو مردہ ہوتا ہے، اور پھر جب مر جاتا ہے تو یہ مردوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ جو نیکی لے رہا ہے، قبولیت نیکی میں لے رہا ہوتا ہے، یہ زندہ ہے، اسے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اور جب دنیا کی عارضی زندگی گزار کر جاتا ہے تو یہ زندوں میں چلا جاتا ہے۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں چلا جاتا ہے، اور جس سے محبت کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں، جب تک بندہ یہ نہیں جانتا تو یہ جینا جو ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا تو یہ جینا جو ہے دنیا سے ڈرنا ہوتا ہے۔ یہ جینا جو ہے یہ حقیقت میں موت ہوتا ہے، وہ مر گیا ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جسے زندہ کر دیا اسے تو بندہ مردہ ہی نہیں کہہ سکتا۔ جیسے ہی کوئی کہتا ہے مردہ، اتنی بڑی توہین اللہ کی ہوتی ہے، اتنی بڑی توہین اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں رہ جاتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ جو کہتا ہے کہ میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، تو نے صرف کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ذائقہ لینے والی مائی ہے، سالن پکاتی ہے، وہ ذائقہ لیتی کہ نمک زیادہ تو نہیں پڑ گیا، کوئی چیز کم تو نہیں پڑ گئی، تو اسے کہہ دے کہ یہ ذائقہ لینے والی اب مردہ ہو گئی ہے، یہ پکا ہی نہیں سکتی، وہ سارا کچھ پکا کے حاضر کر دیتی ہے۔ اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ اس سے سارا ہی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کہندا کہ وہ تو ذائقہ چکھا تھا جیسے وہ مر گئی تھی۔ وہ ذائقہ چکھنا اور ہے، یہ ذائقہ جو چکھ کے موت بتائی گئی یہ اور ہے، ہر ایک میں فرق ہے۔ اور تو فرق نہیں کرتا تو اپنی ماں اور بیوی میں فرق نہیں کرتا، ماں کو بیوی کہتا ہے اور بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے۔ حال تو تیرا یہ ہے، تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ نیکی کرنے والا کون ہے،
تو نے تو قبلے کی طرف منہ کر کر کے، حج کر کر کے، عمرے کر کر کے، نہ تیرا کوئی پیر ہے، نہ تیرا کوئی استاد ہے، بس تو ہی دنیا میں شیطان بن کے رہ رہا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ مجھے یہ زندگی مل گئی ہے، یہی ادھر جا کے زندگی مل جائے گی۔ وہ نہیں، کافر یہ کہتے ہیں کہ ادھر ہمیں باغ ملے ہوئے ہیں، ادھر ہمیں اولاد ملی ہوئی ہے، ادھر بھی جا کے ایسا ہی نظام کوئی ہوگا، مجھے سارا کچھ ہی مل جائے گا۔ ایسے نہیں ہے، وہاں تجھے زندگی نہیں ملے گی، موت سے بدتر تیری زندگی ہوگی۔ لا یموتون فیہا ولا یحیا، وہاں کیا ہے، موت بھی نہیں آئے گی اور زندگی بھی کوئی نہیں ہوگی جس طرح یہ زندگی ہے۔ چلو اسی طرح کی زندگی ہو جاتی، فرمایا یہ زندگی بھی نہیں ہوگی۔ کیا ملا کیا؟ صرف اتنا ہی ہوا نا کہ میں الف بے نہیں پڑھنی، تینوں ایکو اللہ درکار میاں، ہاں علم و بس کریو یار میاں، تینوں ایکو الف درکار میاں، علم و بس کریو یار میاں۔ میں نے یہ الف بے نہیں پڑھنی، چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ناک بہہ رہا ہوتا ہے، ہیں یہ حال ہوتا ہے، میں نے نہیں یہ پڑھنی۔ نہ پڑھ پترا، پی آئی ڈی کرنی ہے، ہاں پی آئی ڈی، ڈبل پی آئی ڈی کرنی، کر لو۔ یہ ہے وہ بات ہے کہ ان کو لاکھ بتاؤ نا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ تیرا نہیں ہے، کہے گا نہیں پتہ نہیں کیوں روک رہا ہے، یہی میرا ہے۔ روکنے والا امی ہے، روکنے والا ابا ہے، روکنے والا سائیں جی ہے، روکنے والا نبی رسول ہے، روکنے والا اللہ ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ نہ اس کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اپنی باتیں لے کر بیٹھا رہتا ہے۔ اور کب تک بھائی، کب تک؟ جب تک وہ چاہتا ہے۔ جب وہ وقت ختم ہو جائے گا، اب کہے گا مجھے دوبارہ زندگی دے دے۔ کون دوبارہ زندگی دے گا بتائیے نا، کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ نے زندگی دی تھی، اب کیا اللہ دے سکتا ہے؟ مت ماری گئی ہے، لعنت ہے اس کے اوپر، لعنت ہے اس کے اوپر جو کہتا اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ نے اگر دینی ہوتی تو ماں کیوں دی تھی؟ اللہ نے اگر تعلیم دینی ہوتی تو اپنا بندہ کیوں دیا تھا؟ اللہ نے اگر ابدی زندگی دینی ہوتی تو یہ عارضی زندگی کیوں واپس لی تھی؟ یہ نہیں ہر کوئی جانتا۔ یہ جاننے والا اللہ ہے یا جاننے والا اللہ کا بندہ ہے؟ جاننے والا جانتا ہے یا جسے اللہ پاک نے بتایا ہے وہ بتانے کے قابل ہے، اور کوئی نہیں یہ جانتا نہ بتا سکتا۔ جانتا بھی ہو بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے بندے سے سن کے چلا جائے، اب اسے پتہ ہو گیا، بتا کے دکھائے، کیسے بتائے گا؟ اتوار اگر لکھنا پڑے الف تو لکھ لے گا، آگے تے اگر بھول جائے گا پورا اتوار نہیں لکھ سکتا۔ یہاں یہ حال ہے، بتا لے گا وہ، کیسے بتا لے گا؟ بتاؤں تو کرے گا، لیکن قسم خدا کی یہ بتاؤں تو دکانوں پر پڑے ہوئے ہیں، جتنے جا کے لینے لے لے، بتا نہیں سکے گا۔ عطا ہے یہ، اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے۔ پہلے انہیں اپنے بندے جب بناتا ہے تو اپنے بندے کا شاگرد کر دیتا ہے، یہ چن لیا گیا ہے، یہ کوئی کم ہے؟ افضل ترین جو اللہ کے بندوں میں سے وہ دو ہی تو ہیں، ایک طالب علم ہے، ایک استاد ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور جسے اس نے چن لیا ہے، اسے کس لیے چنا ہے؟ کہ اسے وہ پی آئی ڈی کرانا چاہتا ہے، اسے وہ استاد بتانا چاہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ میں اسے بتاؤں گا اور یہ میرا بندہ آگے بتائے گا، ورنہ بھائی ایسی ویسی کوئی بات نہیں کوئی بچ سکے۔ آئیے دو باتیں ہیں، ایک نیکی کرنا جو ہے اسے آپ جانیں کہ نیکی کون کرتا ہے، اور ایک محبت کرنا، اسے آپ جانیں کہ محبت کون کرتا ہے۔ محبت میں ایک طرف ہے عطا ہے، دینا ہے، عطا ہے دینا ہے، اور دوسری طرف لینا ہے۔ عطا جب کسی پر اللہ کرتا ہے تو وہ لینے اور دینے کے قابل ہو جاتا ہے، ورنہ جب تک عطا نہ کسی پر ہو جائے محبت میں، نہ وہ لینے کے قابل ہے نہ وہ دینے کے قابل ہے۔ یہ عطا ہے کہ اللہ هو المعطی، مجھ پر عطا کی ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب تم آتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو، میں محبت قبول کر لیتا ہوں۔ اب تم آتے ہو، تم خدمت کرتے ہو، میں تمہاری خدمت قبول کر لیتا ہوں۔ اب تم آتے ہو، تم ہدیہ دیتے ہو، میں تمہارا ہدیہ قبول کر لیتا ہوں۔ اب اگر کوئی آئے اور کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، یہاں تو وہ نہیں محبت کرتا، یہ تو اللہ محبت کرتا ہے، اور آئے کہے وہ میری خدمت کرے، شرم نہیں آتی؟ اب بھی ماں تیری خدمت کرے، اب تجھے بڑا کیا، اتنا کیا، یہ خدمت نہیں تھی؟ وہ آئے اور کہے اللہ کا بندہ میری خدمت کرے، شرم نہیں آتی؟
وہ قبول کرتا ہے. اس طرح کوئی آئے کہ اللہ کا بندہ مجھے ہدیہ دے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اتنے ہدیے اس نے دیے ہیں، تو ایک ہدیے کا بدل نہیں کر سکتا، دے سکتا. اب وہ کیا کرے؟ قبول کرے. یہ جو جانتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور محبت کرنا کیا ہے. آئیے اللہ کے حضور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے بندے کے حضور اللہ کے بندے کا شکر ادا کریں، اپنی ماں اور اپنے باپ کے حضور ان کا شکر ادا کریں. یہی وہ بات ہے کہ ان کا شکر ادا کرتے رہنا. لا تقل لہما اف، ذرا بھی اف کا کلمہ نہ ان کے سامنے کہنا کہ مجھے ناگواری ہوئی ہے. ناگواری کا ذرہ نہ ظاہر کرنا. وہاں کیا ناگواری ہے؟ وہ جان بھی وہ لے لیں، جان بھی ان کے لیے دینی پڑے، مال بھی ان کے لیے، ان کا تو ہے سارا کچھ، سارا کچھ ان کا ہے. وما توفیقی الا باللہ.